ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 4 چیزوں پر فخر رہے گا۔ ایک ہے حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسرا حسب و نسب پر تان کرنا، اور تیسرا ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور چوتھا میت پر نوحہ کرنا۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج بھی حمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے 6 گناہ بیان فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ پہلا گناہ مردوں کا مردوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنا۔ دوسرا گناہ عیب لگانا، ایک دوسرے کے عیب لگانا۔ اور تیسرا گناہ برے ناموں کے ساتھ پکارنا۔ اور چوتھا گناہ بدگمانی کرنا۔ پانچواں گناہ تجسس کرنا، کسی کی ٹو میں لگ جانا۔ اور چھٹا گناہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ تو یہ 6 گناہ بیان کیے گئے جن کی وجہ سے معاشرے میں لڑائی پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو ان گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں 7ویں گناہ سے بھی بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ یہ جو پیچھے 6 گناہ ذکر کیے گئے، یہ گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو لوگوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے حسب و نسب کا طعنہ دیا جاتا ہے، یا ان کی جاسوسی کی جاتی ہے، یا ان کی غیبت کی جاتی ہے، یا ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تم ایک دوسرے کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ ایک دوسرے کی عیب جوئی کیوں کرتے ہو؟ ایک دوسرے کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ ایک دوسرے کے تجسس میں کیوں پڑے رہتے ہو؟ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ کیوں پکارتے ہو؟ اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے۔ مرد سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور عورت سے مراد سیدہ حوا سلام اللہ علیہا۔ تو یہ خاندانی حسب و نسب پر فخر کرنا کیسا ہے؟ اگر تم اپنا حسب و نسب دیکھو گے تو تمہارا حسب و نسب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے۔ فخر تو تب ہوتا کہ بعض کا حسب و نسب حضرت آدم سے ملتا ہوتا اور بعض کا حسب و نسب کسی اور سے ملتا ہوتا۔ تو تمہارے تمام انسانوں کا حسب و نسب حضرت آدم سے ملتا ہے، حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 4 چیزوں پر فخر رہے گا۔ ایک ہے حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسرا حسب و نسب پر تان کرنا، اور تیسرا ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور چوتھا میت پر نوحہ کرنا۔ یہ 4 خصلتیں میری امت کے اندر موجود رہیں گی، اور پھر ان سے منع بھی فرمایا گیا۔ اچھا یہاں پر حسب و نسب کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مالی طور پہ فخر ہوتا ہے، حسن کے طور پر فخر ہوتا ہے، یا کسی بزرگی کی وجہ سے فخر ہوتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ سارے فخر ختم ہو جاتے ہیں۔ حسن بھی مٹ جاتا ہے، بزرگی بھی مٹ جاتی ہے، اور مال بھی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ سارے فخر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن حسب و نسب والا فخر یہ نہیں ختم ہوتا ہے۔ کوئی اعلیٰ خاندان والا ہے تو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ کہتا ہی رہتا ہے کہ بھی میں اعلیٰ خاندان والا، اور دوسرا ادنا اور حقیر خاندان والا ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نے دوسرے سے کہہ دیا کہ میں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں، اور تیری تو ماں ہی نہیں ہے۔ اس طرح اس نے طعنہ دیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی اس طرح جھگڑا کیا تھا۔ ایک نے دوسرے کو کہا کہ میں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں، اور اس طرح پیچھے گنتا گنتا 9 پشتے گن گیا، حسب پر فخر کر رہا تھا، اور دوسرے کو کہا کہ تیری تو ماں ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس نے جو 9 پشتوں پر فخر کیا ہے، اس کی 9 پشتیں بھی جہنم میں ہوں گی، اور 10واں یہ بھی جہنم کے اندر ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا حسب و نسب پر فخر کرنے سے۔ حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو فخر نہ کیا کرو اپنے خاندان پر، حسب و نسب پر فخر نہ کیا کرو، کہ قیامت کے دن یہ حسب و نسب پر فخر کرنا یہ جہنم کے کوئلوں میں سے ایک کوئلہ ہوگا، یا ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہوگے کہ یہ جو حسب و نسب پر فخر کرتے ہو۔ تو خاندانی حسب و نسب پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فخر کو ختم کرنے کے لیے یہ ارشاد فرما دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک صحابی کو، بڑے ہی مشہور معروف صحابی ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہہ دیا تھا اے کالی ماں کے بیٹے۔ اب اس بات پر انہیں اتنی شرمندگی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کر دی، یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نے مجھے یہ تانا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھی یہ جاہلیت والی باتیں ختم نہیں ہوئی تم میں سے۔ حضور علیہ السلام نے جھڑکا ان کو اور اس بات سے منع کیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نادم ہوئے، اتنے شرمندہ ہوئے کہ مسجد کے باہر آ کر نیچے زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال سے کہنے لگے اپنے پاؤں کو میرے چہرے پر رکھ کر میرے چہرے کو پمال کرو تاکہ یہ فخر اور غرور ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کسی سفید رنگ والی ماں کے بیٹے کا کالی رنگ والی ماں کے بیٹے پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو وہ شرمندہ اور نادم ہوئے اور پھر اس فخر اور غرور اور تکبر کے شجر کو پامال کرنے کے لیے کہ غرور ختم کیا جائے، انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا اور زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ اے بلال اپنے پاؤں سے میرے رخسار کو روند دو تاکہ یہ غرور اور فخر اور تکبر ختم ہو سکے کہ حقیقت میں تو ہم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے بیٹے، تو اس فخر کو ختم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو صحیح وہ آگے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تمہارے خاندان بنائے اور قبیلے بنائے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ۔ یہ خاندان اور قبیلے کس وجہ سے بنائے گئے ہیں؟ تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہم نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی نائی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے یا موچی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ کوئی خاندان نہیں ہے، نائی ہونا خاندان نہیں ہے، موچی ہونا خاندان نہیں ہے، یہ تو ایک پیشہ ہے۔ موچی ایک پیشہ ہے، نائی ہونا ایک پیشہ ہے۔ ہند کے دو بزرگ گزرے ہیں، ایک مفتی کفایت اللہ اور ایک مفتی ظفر اللہ، ایک کا تعلق نائی خاندان کے ساتھ تھا اور ایک کا تعلق موچی خاندان کے ساتھ تھا، اور وہ دونوں اتنے پائے کے بزرگ گزرے، سادات بھی ان کی جوتیوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کو نائی سمجھ کر موچی سمجھ کر حقیر سمجھا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک صاحب تقویٰ ہو، زیادہ عزت و توقیر والا ہو، جس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ خاندانی حسب و نسب انسان کو جہنم کا کوئلہ بنا دے گا یا اللہ کے نزدیک کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر بنا دے گا۔ تو فرمایا یہ خاندان تمہارے بنائے ہیں، یہ قبیلے بنائے ہیں، مقصد کیا ہے؟ صرف تعارف کے لیے کہ تم نے رشتے کرنے ہیں، رشتے جوڑنے ہیں، یا پھر آگے لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر عدالتوں تک مقدمے بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ صرف تعارف کے لیے ہے اور جان پہچان کے لیے یہ قبیلے بنائے گئے ہیں۔ جس طرح قریش ایک قبیلہ ہے اور آگے اس قبیلے کی شاخیں ہیں، بنو نوفل ہے، بنو عبد شمس ہے، تو یہ ایک تعارف ہے، اللہ تعالیٰ نے تعارف کے طور پہ بنایا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، عظمت والا وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے، جو صاحب تقویٰ ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، مقام و مرتبے والا ہے۔ تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک عزت والا کہلاتا ہے۔ تو ہمیں جو عزت کا معیار بنانا چاہیے وہ تقویٰ کی بنیاد پر عزت کا معیار بنانا چاہیے کہ ہم جتنے زیادہ متقی ہو جائیں گے، جتنے زیادہ پرہیزگار ہو جائیں گے، اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ مقبول اور محبوب ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف خاندانی باتوں پر ہی حسب میرے دادا نے یہ کیا، میرے چاچا نے، میرے پردادا نے یہ کیا، تو پھر ان باتوں پر رہے تو اللہ کی بارگاہ میں عزت نہیں پا سکتے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عزت پانے کے لیے ہمیں صاحب تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، نیکی کرتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اور گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ہمارے دلوں میں خوف ہونا چاہیے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے نزدیک ہم معزز ہو جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کا علم بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی انسان کو حقیر اور ادنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما ہمارے دلوں سے غرور اور تکبر اور فخر کے شجر کو ہمیں کاٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عاجزی والا بیج بونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔